بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اسباد سے میں ہوں اقبال جنجوا۔ پاکستان کے اندر ریاست کی اپنے اقتدار، اپنی طاقت، اپنی انا کے حق میں جنگ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو 1958 کے بعد پاکستان انتہائی گمبھیر قسم کی شخصیت کے ہتھے چڑھا رہا اور صورتحال اسی طرح سے خراب رہی۔ پاکستان بدقسمتی سے اس وقت سے لے کے آج تک میر جعفر، میر صادق کے پوتے پڑ پوتے اور اسی کی نسل سے آگے چلنے والے انگریزوں کے غلاموں کے غلام، اس سے آگے ان کے غلام، ان کے حوالے پاکستان رہا۔ پاکستان میں کسی بھی دور میں جو اصل قیادت تھی، جو اصل طاقت تھی، عام آدمی تھا، عوام تھی، وہ پاکستان میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طرح سے اقتدار میں نہیں رہی۔ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو بننے کے بعد ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے تھا، چاہے وہ شعراء ہوں، رائٹر ہوں، ادیب ہوں، بڑے بڑے فنکار ہوں، یا پھر بیوروکریٹس ہوں، نواب ہوں، یہ سارے کے سارے یہاں پر جب آئے تو انہیں اس کے بعد آج تک مسلسل عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اصل جو وجہ، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی سیاسی جماعت عوام کی، ملک کی بات کرتا ہے یا عوام کے اندر جس کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، جو طاقتور حلقہ ہے، وہ اسے کہیں نہ کہیں سے سائیڈ پہ کر کے اپنے اقتدار کو دوام بخشتا ہے۔ وہ کبھی اس کی ماشاء اللہ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی سول ماشاء اللہ کی شکل میں ہوتا ہے، یا کبھی کسی اور طرح سے ان کے حکم کہیں اور سے آتے ہیں۔ پروپیگنڈا ہو یا ضمیر فروشوں کی بھرمار ہو، سیاسی بونے ہوں یا میڈیا کے اندر بیٹھے اپنا بیانیہ بیچنے والے ہوں، ایسے بدقسمتی سے پاکستان میں بہت عرصے سے رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب بھی رہے اور بعض جگہوں پہ ناکام بھی۔ موجودہ جو دور ہے، یہ دور پچھلے اگر ہم 70 کی بات کریں، 65 کی بات کریں، 58 کی بات کریں، یا اس سے پیچھے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، اس دور سے یہ دور بہت مختلف ہے۔ یہاں پر پروپیگنڈا کرنے والے طاقتور حلقے کسی بات کو پھیلاتے ہیں تو ساتھ ہی اس کا توڑ سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا، کیونکہ یہ عام آدمی کی آواز ہے، یہ حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے۔ عمران خان وہ واحد شخص ہے جو دہائیوں کے بعد نہیں بلکہ صدیوں کے بعد کسی خطے کے اندر کوئی شخص اگر پیدا ہوتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے اس ڈکٹیٹر کے خلاف یا اس آواز کے خلاف جو مفاد پرست ہوتی ہے اور عوام دشمن ہوتی ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس کی حکومت کے دوران بھی اسے باندھ کر رکھا، اور جو کی پوسٹیں تھیں وہاں پر تمام وہ لوگ تعینات تھے، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو، وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، یا کسی صوبے کا کوئی وزیر ہو، یا اندر خانے کوئی آئی جی، ڈی آئی جی، اس طرح سے کچھ ہوں، یہ وہ لوگ تعینات تھے جو کہیں نہ کہیں سے جن کا تعلق دوستی مقتدر یا طاقتور حلقوں سے رہا۔ وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کم سنتا ہے ان کی، تو آگے چلتے چلتے رجیم چینج، پھر وہ جو سلسلہ تھا وہ عدم اعتماد، پھر حکومت چھیننا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کے سامنے ساری کہانی ہے کہ عمران خان بند ہے۔ قید کے دوران ابھی عمران خان کو جب سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ ناکام ہو گئے، کہیں سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی، عمران خان کو پھنسانے کے لیے کوئی نقطہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کو بیس بنا کر حقیقت کی شکل دے کر ہم اسے پھنسائیں، تو انہوں نے کبھی وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کبھی کسی سیاستدان کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی کسی بیوروکریٹس کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی یہ کسی سرمایہ دار کو گرفتار کرتے ہیں، ہر اس شخص کو گرفتار کرتے ہیں جس کا تعلق عمران خان سے ہلکا پھلکا رہا ہو، تاکہ جھوٹا وعدہ معاف گواہ بنا کر
عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کیس بنایا جائے، لیکن وہ لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ اذیت برداشت کرتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں۔ چاہے ملٹری ٹرائل کی کوشش ہو یا ایسا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیس پہ کیس بنائے جا رہے ہوں، کیسوں کے فیصلے رکوائے جا رہے ہوں، کیس غلط فیصلے دیے جا رہے ہوں، عدت جیسے شرمناک کیس بنا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوں، خبروں کو جھوٹا پھیلانا، عمران خان جیسے یہ کہ عمران خان جھک گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے، مان گیا ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گیا، اب وہ بے بس ہو گیا، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں یہ اینکروں سے پھیلانا، پھر اسی طرح سے ٹی وی اینکروں کے منہ میں زبردستی سوال ٹھوسنا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتی، عمران خان کمپرومائز کیوں نہیں کرتا، اسے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ساری جماعتیں مل کر ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے کیوں نہیں چلتے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کو توڑنے، کمپرومائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک اسی چیز کا حصہ ہے کہ ابھی ضمیر فروشوں کے ایک سے ایک بڑھ کر، کبھی فیصل واوڈہ ہوتا ہے، وہ آ کر بڑھ کے مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ناکام ہو گیا یا اس سے کسی کی نہیں سنی تو اسکرپٹ میں تبدیلی آتی ہے، انصار عالم جیسے لالچی، بھونڈے اور بددیانت قسم کے لوگوں کو پھر مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے بیانیے دیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے قتل کا الزام عمران خان پہ لگا دیا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ فلاں قتل جو ہوا تھا اس کے پیچھے کیا عمران خان کا ہاتھ تھا، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان 9 مئی کے اندر ملوث ہے، اس نے یہ حکم دیا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں لگا کر وہ عمران خان کے متھے لگا کر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح اس بات پر آ جائے کہ چلے ٹھیک ہے، میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ یہ اگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان بیٹھ کر بات کرے اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سیاسی جماعتیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ پی پی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، حالانکہ عمران خان شروع سے یہ کہتا ہے کہ میں بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن مذاکرات ان بنیادوں پہ ہوں، میں ڈاکوؤں کو، چوروں کو، کرپٹ کو، لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو 9 مئی ہے اس کی ساری تحقیق جو جیسے ہوتی ہے دیانتداری سے انصاف پہ مبنی کی جائے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کی تحقیقات کی جائیں، یہ ریگڈ نہیں بلکہ یہ تو فارم 47 سے بدترین قسم کا جو دھاندلی ہے وہ کی گئی ہے۔ لیکن طاقتور حلقے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صرف اور صرف ہاں کر دے اور اس کے بعد پھر ہم ایک اسی طرح سے ڈمی قسم کی، کمزور قسم کی مختلف 4 6 8 سیاسی جماعتیں مل کر پھر ایک ایسی حکومت بنائیں، نہ ایک صحیح چل سکے، نہ دوسری صحیح چل سکے، نہ ایک کی بات مانی جائے نہ دوسری کی بات مانی جائے۔ یہی طریقہ 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اب بھی یہ چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اقتدار کے اندر بڑے بڑے ایسے ترم خان آئے، ایسے افلاطون آئے، ایسے ارسطو آئے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے، اور پھر جب وقت بدلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا مہربان تھا، کون قاضی تھا، کون عیسیٰ تھا، کون فائز تھا، کون کیسا تھا، وہ پھر اپنے اس انتقام میں سب کو برابر کرتا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کا بچہ چاہے وہ طلبہ تنظیمیں ہوں، سیاسی تنظیمیں ہوں، عام آدمی ہوں، ویلاگر ہوں، یوٹیوبر ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، ان کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو نظام ماضی میں چلتا رہا اب آگے نہیں چل سکے گا۔ سب کو اپنی اپنی لائن میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اسی شعور کی بیداری میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو ظلم فسطائیت کا دور ہے یہ بہت کم عرصہ مزید چلے گا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسی تبدیلی آئے گی کہ پھر ان سب طاقتوروں کو شاید کہ زمین بھی جگہ نہ دے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔